محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور وہی زہر ہے اس میں کہ یہ مکے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے ہمیں، یہ مدینے والا محمد اور ہے، یہ دو محمد ہیں۔ تو اس نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کو نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے دو علیحدہ جو ہے کتابیں بنا دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اور اس محمد ایٹ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی مدح کا اور تعریف کا کوئی لفظ انگریزی زبان کا چھوڑا نہیں ہے جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا۔ آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دور اندیشی، آپ کی منصوبہ بندی، آپ کی انسان شناسی، آپ کی موقع شناسی، یہ تمام چیزیں اس کے لیے جتنے الفاظ انگریزی زبان میں ہو سکتے ہیں سپرلیٹو ڈگریز اس نے استعمال کر دیے۔ نہایت موقع شناس، نہایت انسان شناس، نہایت مدبر، بہت عظیم سیاستدان اور اسٹیٹس مین، بہت عمدہ حاکم، بہت عمدہ جو ہے وہ معاہدے کرنے والا، نیگوشیٹ کرنے والا، بہت ہی اعلیٰ نیگوشیٹر، یہ سارے استعمال کر دیے۔ لیکن کنٹراسٹ دکھایا ہے ہمارے ہاں اصل میں، چونکہ ہم نے سطحی طور پر دیکھا کہ بڑی تعریفیں لکھی ہے اس نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سیرت کانفرنسیں شروع ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ایک مرکزی سیرت اجلاس ہوتا تھا اسلام آباد میں، پروونشل کانفرنسز ہوتی تھی، تو منٹگومری وارڈ کو باقاعدہ بلایا گیا تھا کہ آ کر آپ تقریر کیجئے سیرت پر۔ لیکن جو زہر گھلا ہوا اس نے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسی کنٹراسٹ کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مکے میں تو صورت یہ ہے کہ حضور کو کوئی گالی بھی دے کر جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں انگاروں کے اوپر زندہ بھون دیا جائے، تم کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، کجا یہ کجا وہاں، قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اب ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ٹٹ فار ٹیٹ، آؤ میدان میں۔ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر تو تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ریزالو کیسے ہوتا ہے؟ در حقیقت ایک پروسیس ہے، ریولوشنری پروسیس۔ اس ریولوشنری پروسیس میں ہر شے اپنی جگہ پر صحیح نظر آئے گی کہ اس کی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں وہی ہونا چاہیے جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سٹیج وہ آتی ہے جس میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ آپ کا انقلابی کردار ہمارے سامنے نہ ہو کہ آپ کا ہدف کیا تھا، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی اور 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو 2 چیزیں دے کر، الہدی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، نو انسان را، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نو انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، الہدی دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ گویا کہ ایک ریولوشن، نظام زندگی جو پری ایگزسٹ کر رہا ہے، پہلے سے موجود ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دے اور اللہ کا دین حق نافذ کریں، غالب کریں، قائم کریں۔ تو اسائنمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو، وہ ہے ریولوشنری اسائنمنٹ، انقلاب کا جو ہے عمل آپ کے حوالے کیا گیا۔ اور اس اعتبار سے اس آیت پر غور ضرور کیجئے گا۔ باقی جو نوید صاحب نے آپ کو آیت سنائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کو دوسرے رسولوں کے لیے بھی مل جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، تمام رسول مبشر تھے، نذیر تھے، داعی الی اللہ تھے، اپنی اپنی جگہ وہ بھی چراغ ہدایت تھے۔ یہ تمام چیزیں مشترک ہیں حضور میں اور سابقہ تمام انبیاء اور رسل میں۔ یہ آیت صرف محمد کے لیے آ رہی ہے اور 3 مرتبہ آ رہی ہے۔ یہ آیت کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، عیسیٰ کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو معلوم ہوا کہ جو اسپیشل آپ کا ایک امتیازی وصف ہے انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں، وہ اس آیت کے حوالے سے کہ آپ کو تو اسائن کیا گیا ہے یہ جاب کہ آپ پورے نظام کو بدل دیں اور ایک نظام دین حق قائم کریں۔ اب اس کو دیکھنا وہ آپ نے کیسے کیا ہے، کس قدر کامیابی سے کیا ہے، اس کے کیا سٹیجز ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، تضادات،
اسی طرح کا ایک تضاد مکی زندگی میں سامنے آتا ہے۔ سن 6 میں حضور نے صلح حدیبیہ کی، دب کر کی، ان ایکول ٹرمز پر کی۔ قریش نے کہا دیکھیے ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے مان لی شرط۔ اب صحابہ کا خون کھول رہا ہے، حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے، اور جس کو بعد میں ساری عمر وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کی، حضور سے جا کر پوچھ لیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں۔ تو حضور پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہوا ہے، بس خاموش، اس سے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت علی نے کہا، جب وہ ٹریٹی جو ہے لکھی جا رہی تھی تو حضور ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب کی حیثیت سے تھے۔ تو حضور نے ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، صحابی ہے، لیکن اس وقت وہ وہاں سے آیا تھا کفار کا اور مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس پر نیچے دونوں فریق کے دستخط ہوتے ہیں، ہم دستخط کریں گے، یہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اگر اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو ہمیں یہ نہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا یہاں لکھوائیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے، وہی مسکراہٹ کا انداز، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو یہ الفاظ رسول اللہ کے، مٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا حضور میں تو نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ حضرت عمر پر طنز کرتے ہیں یا تانا دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے گستاخی کی، ذرا وہ سوچیں حضرت علی نے بھی کی، اور یوں کہ الامر فوق الادب کہا جاتا ہے، یا حکم ہے مٹا دو، وہ کہتے میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے پھر فرمایا اچھا مجھے بتاؤ، اور وہاں سے وہ الفاظ آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹا دیے، لکھ دو یہاں پر محمد ابن عبداللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس درجے خون کھول رہا ہے صحابہ کا کہ حضور دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ صلح جو ہے قریش کے حلیفوں نے توڑ دی، اور کچھ قریش جو ہے وہ بھی اس میں شریک رہے در پردہ، اب صلح ختم ہو گئی۔ اب قریش کا سردار، مکے کا سردار ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، وہ چل کر آیا ہے مدینے میں، درخواست کر رہا ہے یہ دوبارہ ہو جائے، یہ جو ہے صلح ختم نہ کی جائے، اس کی تجدید ہو جائے۔ سفارشیں کروانے کے لیے ابو بکر کے پاس گئے، وہ خاموش، عمر کے پاس گئے، وہ خاموش، علی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ انہوں نے کہا کہ تم یونیلیٹرلی ڈکلیئر کر کے چلے جاؤ، لیکن یہ کہ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا حضور سے۔ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ سفارش کروانے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ بیٹی کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہ شوہر جو تھا وہ ایسا کوئی بدبخت ثابت ہوا، وہاں شراب کی اسے بہت زیادہ لت پڑ گئی، اور اسی شراب کے نشے میں وہ مرتد بھی ہو گیا، اس نے عیسائیت اختیار کر لی تاکہ ان کا مذہب ہوگا، ان کے ساتھ گھل مل کر رہوں گا تو خوب شراب پینے کو ملتی رہے گی۔ زیادہ اس نے مرتد ہو گیا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہاں سے پھر حضور کے علم میں آیا کہ ابو سفیان کی بیٹی یہ بنو امیہ کے خاندان کا بڑا فرد ہے، تو وہ اب وہاں گویا کہ ایک طرح سے بیوہ ہو گئی۔ تو آپ نے پیغام بھیجا اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا۔ حضور کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ پھر بعد میں جو ہے وہ جب حضور بھی ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر وہ حضرت ام حبیبہ بھی پہنچ گئی۔ اب ابو سفیان جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑے افسر ہوں، وزیر ہوں، ان تک اگر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے اندرون خانہ سے کوئی راستہ بن سکتا ہو تو اس سے بڑا راستہ کون سا ہوگا؟ بیگمات کے ذریعے سے جو بات چاہے منوا لے۔ انہوں نے سوچا میری اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے ان کے، وہ گئے، جا کر ابھی بیٹھے نہیں تھے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ابا جان ذرا ٹھہریے۔ اتنی دیر میں وہ بستر طے کر دیا اور کہا اب تشریف رکھیں۔ اب یہ بہرحال قریش کا اور مکے کا سردار، بہت بڑا سیاستدان،
اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ یہ جو تم نے مجھے اس بستر پر بیٹھنے سے روکا تو کیا سبب ہے؟ تم سمجھتی ہو یہ میرے شایان شان نہیں ہے یہ بستر، اس لیے اس کو طے کر دیا، یا میں اس کے شایان شان نہیں؟ فرماتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابا جان آپ اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب بتائیے کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہ اب میری سفارش بھی کرو، تو وہاں سے خاموش واپس آ گئے۔ لیکن یہاں حضور صلح نہیں کر رہے، ایک وقت میں دب کر صلح کر رہے، ایک وقت میں صلح نہیں کر رہے۔ تو یہ در حقیقت یہ سارے جو بظاہر جو ظاہری تضادات ہیں یہ ریزالو ہوتے ہیں، ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، اس کے راستے میں مختلف سٹیجز آتی ہیں، ان سٹیجز کے اوپر حکمت عملی کے تحت راستے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ان سب کو اگر ان کی حکمت سمجھنی ہو تو پورے اس دور کے اندر پرو کر دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا تھا۔ کرنے کا کام تھا انقلاب، پورے نظام کو بدلنا، اس کی ایک جد و جہد محمد رسول اللہ نے کی۔ اب میں اس کے صرف یوں سمجھیے مختصر ترین الفاظ میں وہ جد و جہد کیا تھی۔ پہلا قدم تھا لوگوں میں ایمان پیدا کر دینا، لیکن ایمان سے وہ اپنے اور میرے ایمان پر قیاس نہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت میں مل گیا۔ اللہ، رسول، جنت، دوزخ، فرشتہ، جبرائیل، یہ ہم نے سیکھ لی الفاظ، اور ہم نے بچپن ہی کے اندر سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لی۔ 4-5 سال کے تھے، والدین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز سیکھ لی۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو قلب میں اللہ کی ذات پاک، اس کی صفات کاملہ، اس کی قدرت کاملہ، اس کا علم کامل، اس کی حکمت بالغہ، اس سب کا یقین ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہو، حشر و نشر کا، حساب کتاب کا، جزا و سزا کا، جنت اور دوزخ کا یقین ہو، وحی کا، فرشتے کا، کتابوں کا، اور خود آخری کتاب، اور جو کہ تمام کتابوں کی مہیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے، جامع بھی ہے، یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین جب تک نہیں ہے، عقیدہ اور شے ہے، یقین اور شے ہے۔ عقیدے کے ہوتے ہوئے آپ اس کے خلاف طرز عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جو ہمارا ہے، عقیدہ بھی ہے اور سودی لین دین بھی ہے۔ بینکوں سے قرضے لے کے عالی شان کوٹھیاں بنائی ہیں، عالی شان بلڈنگیں بنائی ہیں، سودی قرضہ، اور اچھے حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، کسی مسجد کے ہو سکتا ہے متولی بھی ہوں، وہ سب وہ کام کر رہے ہیں، انہیں وہ سودی کاروبار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہماری پوری معیشت اس کے اوپر ہے۔ تو عقیدہ اور شے ہے، ایمان اور ایمان ہو جائے پھر عمل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، پھر ویلیوز بدل جاتی ہیں، اقدار بدل جاتی ہیں۔ یہ جو بدل جانا ہے انسان کا اندر سے، یہ ہے در حقیقت پہلا انقلاب، افراد میں انقلاب برپا کرنا، ان کی سوچ میں، ان کے نظریات میں، ان کے افکار میں، ان کی اقدار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں اختلاف جو ہے انقلاب برپا ہو جائے، یہ ہے سب سے بنیادی انقلاب۔ اور اس کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لیکن چاروں جگہ پہلا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دعوت ہے تو وہی یہی ہے، انذار ہے تو قرآن کے ذریعے ہے، تبشیر ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وہ قرآن کے ذریعے سے ہے، وعظ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، نصیحت ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، تزکیہ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہرت ہے، حب جاہ ہے، یہ سارے روگ جو ہیں اندر کے، ان کو دور کرنے والا تریاق تو قرآن ہے، جس کو علامہ اقبال نے بہترین انداز میں کہا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے،
تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا نقطہ نظر بدل گیا، اس کے اخلاق بدل گئے۔ یہ اندرونی شخصی انفرادی انقلاب جو ہے یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کی اپنی نگاہوں میں دنیا بدل گئی،